ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، جنسی استحصال اور جنسی تشدد کی غالباً چوتھی نشست لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل و اصلاح کی توفیق عنایت فرما۔ معزز سامعین، اس سے قبل جو ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے غالباً 8 نقاط کا تذکرہ کیا، 8 اسباب کا ذکر میں نے کیا کہ سماج اور معاشرے میں فتنہ و فساد، بگاڑ، خرافات، چوری چماری، ڈاکہ زنی، لچئی، لفنگ گیری، چھیڑخانی، زنا بالجبر، یہ جو ہر آئے دن پیش آتے رہتے ہیں، ایسے واردات ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے گردش کرتے رہتے ہیں۔ غالباً اس کی 8 سببیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلا سبب میں نے بیان کیا تھا کہ خاندانی جو نظام ہوتا ہے اس کی ناکامی، اور خاندانی نظام کو ناکام بنانے میں سب سے بڑا کردار شادی کو مشکل کر دینا اور زنا کو آسان بنا دینا، جیسا کہ ہر آئے دن ہم اور آپ مشاہدہ معائنہ کرتے رہتے ہیں۔ سماج میں ایسے واقعات اور ایسے واردات گاہے بگاہے رونما ہوتے رہتے ہیں۔ دوسرا سبب بیان کیا تھا شراب نوشی۔ شراب نوشی میں تمام نشاور چیزیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو نشاور چیز، یا تمباکو کی شکل میں ہو، یا سگریٹ اور بیڑی کی شکل میں ہو، یا گٹکے کی شکل میں ہو، یا آنے والے دنوں میں کسی اور نام سے اس کی اختراع ہو جائے، اس کی ایجادات، اس کے کیا نام ہے، یہ وجود میں آ جائے کسی اور شکل میں، کسی اور نام سے، کسی اور نوعیت میں۔ تو نشاور چیزوں کے استعمال سے بھی ایسے واردات میں بڑھاوا ملتا ہے۔ تیسری چیز بے حیائی کی نشر و اشاعت۔ ہر انسان کے جیب میں موبائل ہے، اور انسان دنیا کمانے کے چکر میں، دولت بٹورنے کے چکر میں ایسے بے حیائیوں کی نشر و اشاعت کرتا رہتا ہے۔ نوجوان لڑکیاں اپنی خوبصورت تصویریں یوٹیوب پر، فیس بک پر لوڈ کرتی رہتی ہیں۔ گندے ویڈیوز، ایسے ویڈیوز جس میں کفر اور شرک کو بڑھاوا دیا گیا ہو، ایسے ویڈیوز جس میں بے حیائی کو فروغ دیا گیا ہو، ایسے ویڈیوز کو نشر کرنا، سماج اور معاشرے میں فارورڈ کرنا، دیکھنا اور دکھانا، اس سے بھی سماج اور معاشرے میں بدامنی اور جنسی تشدد اور جنسی استحصال کے واردات رونما ہوتے ہیں۔ چوتھی چیز پورنوگرافی ویڈیوز، یعنی فحش ویڈیوز، سیکسی ویڈیوز، اور انسانی جذبات کو بھڑکانے والی ننگی تصویریں، اس کا بھی بہت بڑا کردار ہے گھناؤنے جرائم کے پیچھے۔ پانچویں چیز تعلیم کے نام پر لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ رہنا، ان کی خلوت، ان کی جلوت، ان کی مارکیٹنگ، ان کا آنا جانا، آمد و رفت، یہاں تک کہ کھیل کود کے میدانوں میں ایک ساتھ حصہ لینا،
مارکیٹوں میں ایک ساتھ جانا، اس اختلاط کی وجہ سے بھی سماج اور معاشرے میں ایسے گھناؤنے جرم کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے۔ مذہب اسلام کے نظر میں یہ اختلاط حرام ہے۔ مرد و زن ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، نہ تو آزادی کے نام پر ان کا رہنا صحیح ہے، نہ تو ترقی کے نام پر ان کا ایک ساتھ رہنا صحیح ہے، نہ تو جاب کے نام پر ان کا ایک ساتھ رہنا صحیح ہے، نہ تو تعلیم کے نام پر ان کا ایک ساتھ رہنا صحیح ہے۔ کسی بھی صورت میں مرد و زن کا اختلاط جائز نہیں ہے۔ اسلامک نظریے سے یہ اختلاط حرام ہے، ناجائز ہے، اور بدخلقی کی بہت بڑی دلیل ہے، اور یہاں سے بدخلقی کے دروازے کھلتے ہیں۔ انسان کا کردار اور انسان کا کیریکٹر ختم ہو جاتا ہے۔ چھٹی چیز بے پردگی۔ آج معاشرے میں جو نقاب اور برقعے چلتے ہیں یہ پردہ نہیں ہے، اس کی شمولیت بے پردگی میں ہے۔ یہ جو نقابیں پہن کر کے راستوں سے گشت کرتی ہوئی عورتیں نظر آتی ہیں، بازاروں میں آپ دیکھیں گے، مارکیٹ میں آپ جا کر کے دیکھیں گے، سنیچرا بازار میں آپ جا کر کے دیکھیں گے، اسی طریقے سے جترا میں جا کر کے دیکھیں گے، وہ یاترا لے کر کے نکلتی ہیں اسلامک عورتیں، نقاب پہن کر۔ نقاب نہیں ہے، وہ بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، اس کو نقاب نہیں کہیں گے۔ نقاب کے معنی ہوتے ہیں انسان کا جمال چھپ جائے، عورتوں کی خوبصورتی اس کے اندر محفوظ رہے، عورتوں کا حسن و جمال چھپا رہے، اس کو پردہ کہتے ہیں۔ عورت کا جمال، عورت کی خوبصورتی، اس کا حسن اگر کسی کپڑے کو زیب تن کرنے کے بعد، کسی برقعے کو پہننے کے بعد اگر اس کا حسن بڑھ جاتا ہے تو یہ نقاب نہیں ہے، یہ پردہ نہیں ہے، یہ حجاب نہیں ہے، یہ حجاب کے خلاف ہے۔ سماج اور معاشرے میں آپ کو تقریباً 99% عورتیں آپ کو گشت کرتی نظر آئیں گی ایسے برقعوں کو زیب تن کیے ہوئے، جو اپنے حسن و جمال کی نمائش کراتی پھرتی ہے۔ اس سے بھی سماج اور معاشرے میں بدعملی کو بڑھانے میں بہت بڑا کردار ادا ہوتا ہے، بہت بڑا خدشہ ہے۔ اس سے سماج اور معاشرے میں ایسے جنسی تشدد اور جنسی استحصال کے واردات اور واقعات ایسے رونما ہوتے رہیں گے، ایسے حادثات پیش آتے رہیں گے ان ساری چیزوں کی وجہ سے۔ اور ساتویں چیز، عورت کا اکیلے سفر کرنا۔ جناب عالی، عورت نہ تو علم کے حصول کے نام پر اکیلے سفر کر سکتی ہے، اور نہ تو کسی اور بہانے سے وہ سفر کر سکتی ہے۔ جیسا کہ اس سے قبل جمعے کے اندر میں نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا تھا کہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم، کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر اکیلے سفر نہیں کر سکتی ہے۔ عورت اگر گھر سے نکلے سفر کے لیے، اس کی مسافرت میں اس کا کوئی محرم کا ہونا ضروری ہے، اس کا شوہر ہو، اس کا اپنا سگا باپ ہو، فرضی باپ نہیں، اس کا اپنا سگا باپ ہو، اس کا اپنا سگا بھائی ہو، جن سے رشتہ کرنا، جن سے شادی کرنا حرام ہے، ایسا کوئی محرم اس کے ساتھ میں موجود ہونا ضروری ہے۔ بغیر محرم کی عورت تنہا سفر نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کو نصیحت کر رہے ہیں، صحابی رسول موجود کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی میرا فلاں غزوے میں نام لکھا گیا ہے، میں فلاں غزوے میں شرکت کا متمنی ہوں، اور میری بیوی حج پر جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا غزوے کی شرکت کو کینسل کر دو، جہاد فی سبیل اللہ نہ کرنا۔ اتنی عظیم عبادت پر نبی مکرم نے بین لگا دیا، پابندی لگا دی، روک لگا دیا، کہا غزوے کے لیے نہیں جا سکتے ہو، اپنے بیوی کے ساتھ پہلے خانے کعبہ میں جاؤ، مکہ جاؤ اور حج کرا کر کے واپس ساتھ لے آؤ، اس کے بعد دیکھیں گے بعد میں۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک عورت خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اکیلے نہیں جا سکتی ہے،
ایک عورت اتنی عظیم عبادت حج کے لیے وہ مکۃ المکرمہ کا سفر نہیں کر سکتی اکیلے. جناب علی یہاں تو دیکھا جاتا ہے عورتیں پیدل جا رہی ہیں. استغفر اللہ، پیدل جا رہے. اسلامک نظریے سے عورت کا اکیلے سفر کرنا تو کتنی پارسا ہے، کتنی پاک دامن ہے. تیرے پارسائی پر سوال نہیں ہے، تیرے پاک دامنی پر انگلی نہیں اٹھائی جا رہی ہے، تیرے بد کرداری پر انگلی نہیں اٹھائی جا رہی ہے. تو اس پر الزامات عائد نہیں کیا جا رہے ہیں کہ تو غلط ہے. غلط ہونے کا سوال نہیں ہے، لیکن مذہب اسلام نے عورت کے اکیلے سفر کرنے پر پابندی لگائی ہے. عورت بذات خود تنہا سفر نہیں کر سکتی ہے. نہ وہ بازار کا سفر کر سکتی ہے، نہ کسی شہر کا سفر کر سکتی ہے، نہ تو وہ زیارت اللہ کا بیت اللہ کی زیارت کا تنہا سفر کر سکتی ہے. اکیلے عورتوں کا سفر کرنا شرعی نقطہ نظر سے، شریعت کے نظر میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور جب وہ سفر حرام ہے، حج کہاں سے قبول ہوگا جناب عالی؟ قول کتنا پارسا ہے. اللہ نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنی پارسائی بذات خود بیان نہ کرو. کتنے پارسا ہو، تمہاری پارسائی کا علم تمہارے رب کے پاس موجود ہے. تمہارے رب کو معلوم ہے کتنے پارسا ہو، کتنے پاک دامن ہو. شیطان ہر انسان کے ساتھ میں ہوتا ہے، کب کس کو بہکا دے، کب کس کو غلط راستے پر لگا دے، کب صراط مستقیم سے ہٹا دے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام اور اماں حوا اگر جنت کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، جنت میں موجود ہوں، اور ابلیس وہاں جا کر کے فتنہ بن سکتا ہے، جنت میں اگر ابلیس آدم کو بہکا سکتا ہے تو ہم گناہوں کی دنیا میں ہیں. تو ایسے آزادی کی وجہ سے، ایسی حرکتوں کی وجہ سے، ایسے سوچ، ایسے افکار اور نظریات کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے. سماج اور معاشرے میں جنسی تشدد کے واقعات رونما ہوتے ہیں، جنسی استحصال ہوتے رہتے ہیں، گنڈا گردی، ریپ اور اس طرح کے چوری چماری آئے دن پیش آتے رہتے ہیں. ساتویں چیز، عورتوں کا آزادانہ اکیلے سفر کرنا اسلام کی نظر میں جائز اور حلال نہیں ہے. کسی بھی نام سے، ایسا نہیں کہ علم کے نام سے جا سکتی ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اگر کوئی مفتی افتاء کی منصب پر بیٹھ کر کے اور اس کرسی پر بیٹھ کر کے اگر وہ فتویٰ بازی کر رہا ہے کہ عورت علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر سکتی ہے اکیلے، تو اس کا فتویٰ باطل ہے، اس کا فتویٰ میرے نبی کے خلاف ہے، اس کا فتویٰ مذہب اسلام کے خلاف ہے، شریعت مطہرہ کے خلاف وہ فتویٰ بازی کر رہا ہے. وہ مفتی نہیں ہے، وہ گمراہ کرنے والا کوئی جاہل آدمی، کوئی پاکھنڈی ہے جو افتاء کی کرسی اور مصلے پر بیٹھ کر کے اور منصب پر بیٹھ کر کے، منصب سنبھال کر کے لوگوں کو گمراہیت اور ضلالت و جہالت کی دعوت دے رہا ہے. کسی بھی نام سے عورت اکیلے سفر نہیں کر سکتی. تو سماج اور معاشرے میں جو بدامنی، بگاڑ، فتنہ و فساد، خرافات، بغاوت، عداوت، ریپ، زنا بالجبر، چھیڑخانی اور ایسے واردات اور واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، ان واقعات اور واردات کے پیچھے، ان حادثات کے پیچھے 7واں سبب جو ہے عورتوں کا اکیلے گھر سے باہر نکلنا، اکیلے سفر کرنا. اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عورتوں کو اپنے گھروں سے اکیلے نکلنے سے ہم ان پر بیل لگائیں، انہیں منع کریں. آپ کی ساری پارسائی مٹی میں مل جائے گی، آپ کی ساری پاک دامنی سب ختم ہو جائیں گے، سب ملیامیٹ ہو جائیں گے اگر ہمارے گھروں میں ایسی حرکتیں، ایسے واقعات اگر پیش آ رہے ہیں تو عورتوں پر پابندی لگائیں. ہم مرد ہیں تو مرد بن کر کے رہیں، ذمہ دار ہیں تو ذمہ داری کا احساس رکھیں، اپنی ذمہ داری بحسن خوبی نبھائیں. عرش والے نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد یا عورتوں کا حاکم ہے، محکوم نہیں ہے. عورت محکوم ہے، مرد حاکم ہے. اپنی حاکمیت کو صحیح طریقے سے سمجھو اور صحیح طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرو، نہیں تو اس حاکمیت پر تم سے پوچھا جائے گا، تم سے سوال کیا جائے گا. رب العالمین تم سے پوچھ گچھ کرے گا، تم سے سوال کرے گا جو تم کو حاکم بنایا ہے. برجستہ سوال ہوگا کہ تم نے اپنی حاکمیت کس حد تک نبھائی ہے، وہ ذمہ داری کس حد تک تم نے انجام دیا ہے، ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی ہے. حدیث صحیحہ کا مطالعہ کریں، نبی کی سیرت کو آپ پڑھیے، قرآن عظیم کی تلاوت آپ کریے، تلاوت کرتے جائیے، نبی کی سیرت کو مطالعہ کرتے جائیے. ایسے ڈھیر سارے دلیلیں آپ کو ملیں گی، ایسے ڈھیر سارے شواہد، پروف اور آپ کو ثبوت ملیں گے جو ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں.
جو ہمیں اور آپ کو تعلیم دے رہے ہیں کہ ان سارے اس طریقے سے جو واردات اور واقعات پیش آ رہے ہیں کہ عورتیں تنہا تنہا سفر کر رہی ہیں، ان پر پابندی لگائی جائے، ان کو روکا جائے زبردستی، اور ہمیں جو حاکم بنایا گیا ہے اس حاکمیت کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ دنیا والو کلکم رائن، تم سب ایک ذمہ دار ہو، کوئی اپنے سماج کا ذمہ دار ہے، کوئی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی گاؤں کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی شہر کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی مدرسے کا ذمہ دار ہے، کوئی کسی مسجد کا ذمہ دار ہے۔ ہر شخص غرض کہ ہر شخص کہیں نہ کہیں وہ ذمہ دار بنایا گیا ہے، ہر شخص ذمہ دار ٹھہر رہا ہے، ہر شخص ذمہ دار ثابت ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دنیا والو تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے اپنی ذمہ داری کس حد تک نبھائی، اپنی ذمہ داری کو کس حد تک جو سمجھا۔ ایسا مت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دھرتی پر رہنے بسنے والے لوگوں جو تم کو ذمہ داری دی گئی ہے، ذمہ داری ایک عظیم نعمت ہے، ذمہ داری ایک عظیم نعمت ہے، یہ عہدہ ایک عظیم نعمت ہے، یہ حاکم بننا ایک عظیم نعمت ہے، اس حاکمیت کے بارے میں تم سے سوال ہونے والا ہے۔ ایسے نہیں چھوڑ دیے جائیں گے، آزاد نہیں کر دیے جائیں گے، پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہم اور آپ اگر حاکم بنائے گئے ہیں اپنی حاکمیت کا لحاظ رکھیں اور اپنی حاکمیت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں انجام دہی کی کوشش کریں، نہیں تو اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ پائیں گے۔ اور 8ویں چیز، ایسے خرافات کو بڑھاوا دینے والی عورت کا جاب کے نام پر سفر کرنا، اکیلے جانا اور پھر رات دیر کو واپس لوٹنا ہے نا۔ بس سماج اور معاشرے میں ایسے بہت سارے جاب کرنے والی عورتیں آپ کو ملیں گی، نوکری کرنے والی، نوکری حرام نہیں ہے، جاب کرنا حرام نہیں ہے، لیکن آپ کو جاب کرنا ہے۔ اسلام نے جو اصول بتائے ہیں اس اصول کو فالو کر کے، اس اصول کو نافذ کرتے ہوئے اپنے آپ پر آپ جاب کیجئے، آپ نوکری کیجئے۔ آپ کو جاب کرنا ہے نا، آپ کے ساتھ میں کوئی ذمہ دار موجود ہونا چاہیے۔ آپ کی پارسائی کی بات نہیں ہے، آپ کی بدکرداری کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام نے اصول بتایا ہے، آپ کو اگر سفر پر جانا ہے، جاب کرنا ہے، آپ اپنے گارجن کو ساتھ میں لیجئے، آپ اپنے محرم کو ساتھ میں لے کر کے آپ نوکری کرنے کے لیے جائیے، جاب کرنے کے لیے جائیے، کوئی پابندی نہیں، حرام نہیں ہے عورت کا جاب کرنا۔ اور اگر گاہے بگاہے کبھی حالات ایسے پیش آ جائے کہ محرم کے پاس وقت نہیں ہے یا کوئی بحالت مجبوری آپ کو اکیلے جانا پڑے، تو فوراً فی الفور آپ اپنے گھر پر آنے کی کوشش کریں، آپ اپنے گھر پر آنے کی کوشش کریں۔ وہاں پر اگر آفس میں اگر آپ کو روکا جا رہا ہے، بالکل بھی مت رکیے، آپ کے جو ٹائمنگ ہے اس ٹائم کے پابند رہیے، اسی ٹائم کو فالو کرتے ہوئے، اسی ٹائم کا لحاظ کرتے ہوئے، جو آپ کے چھٹی کے ٹائم ہیں فوراً آپ وہاں سے نکل جائیے۔ آپ وقت سے پہلے وقت پر جو ہے اپنے گھر پر پہنچنے کی کوشش کیجیے، رات کا انتظار مت کیجیے، کسی کام کو عذر بنا کر کے رات کے آنے کا انتظار مت کریں، آپ کا وقت ہو گیا فوراً آپ نکلو۔ ان ساری چیزوں کا اگر خیال رکھ کر کے جاب کیا جا رہا ہے، کر رہی ہے تو بالکل جائز ہے اور درست ہے، لیکن اگر وہ آزادانہ جاب کر رہی، نوکری کر رہی، جب چاہے تب جائیں، جب چاہے تب آئیں، جیسا چاہے ویسا کریں، اسلام کے خلاف ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اور 9ویں چیز، عورتوں آزادی نسواں جو ہے، آزادی نسواں کے نام پر عورتوں کو پوری آزادی دے دینا، عورتوں کی آزادی سماج اور معاشرے میں دیکھیں گے آپ کہ ہمارے والدین نے اپنی بچیوں کو اس قدر آزاد کر دیے جناب عالی، اللہ کی پناہ، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جس وقت چاہیں وہاں آ جا سکتی ہے، جس سے چاہیں وہ یارانہ بنا سکتی ہے، دوستیاں کر سکتی ہے، اپنے تعلقات بنا سکتی ہے، وہ آیا مرد ہو یا عورت، پوری آزادی ہے ان کے گھر والوں کی طرف سے۔ یہ آزادی نہ دی جائے، یہ آزادی اسلام کے خلاف ہے۔ اور ماڈرن دور کے والدین کا نظریہ تو یہاں تک ہے جناب عالی کہ جناب ہمیں ہماری بچی پر پورا بھروسہ ہے، پورا کانفیڈنس ہے، ایسا کچھ نہیں کر، بہت شریف ماشاءاللہ،
اس کی شرافت پر بار بار یہی کہہ رہا ہوں، اسی بات کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کی شرافت کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی شرافت کا مسئلہ نہیں ہے کہ شرافت اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، شریف ہے یا نہیں ہے، پاک دامن ہے یا نہیں ہے، لیکن تیرے نبی نے یہ چیز کو غلط کہا ہے۔ اتنا آزاد بھی مت کیا جائے جناب علی کی بہک جائے۔ کہتے ہیں ہمیں ہمارے بچوں پر پورا بھروسہ ہے، ہماری اولاد ایسی نہیں ہے جان، لیکن وہی اولاد جب گھناؤنے کارنامے انجام دیتی ہے تو وہی ماں باپ بلبلاتے، تب پھر روتے ہوئے جناب غلطی ہو گئی، کاہے کا غلطی، آزادیاں تم نے دی تھی، اس اولاد کے اس گھناؤنے جرم کے انجام دہی میں تمہارا بہت بڑا کردار، بڑا رول ہے، تم نے آزادی دی تھی۔ ایک بچے کا کسی سے افیر ہوا، غلط سمبندھ ہوا، مجھ سے کہا گیا کہ جناب سمجھائیے، آپ ممکن ہے کہ میری بات وہاں تک پہنچ رہی ہو، سن بھی رہے ہو، لیکن حقیقت کا جو میں آئینہ دکھا رہا ہوں، میں نے سمجھایا کہ بیٹا غلط ہے، بیٹا غلط ہے۔ کئی دنوں سے بیٹا کسی سے بات ہی نہیں کر رہا تھا، نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ کسی اعزاء اقارب دوستان، کسی سے۔ میں گیا، سمجھانے لگا، بات کرنا شروع کیا، اس نے برجستہ کہا کہ جناب شروع میں جب میرا کنیکشن ہوا، اس سے کانٹیکٹ ہوا، موبائل دینے والے میرے والد ہیں، آزادیاں فراہم کرنے والے میرے ماں اور باپ ہیں، آج جو میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ میں دل یہ کہہ رہا ہے کہ میں سوسائڈ کر لوں، تو اس کے مین ذمہ دار میری ماں اور میرا باپ ہے۔ شروع میں اگر انہوں نے ابتدا میں اگر انہوں نے بیان لگایا ہوتا، مجھ پر پابندی عائد کی ہوتی، مجھے منع کیا ہوتا، میری ماں بھی جانتی تھی کہ میں کسی لڑکی سے بات کر رہا ہوں، باپ کو بھی معلوم تھا، لیکن یہ دونوں نظر انداز کرتے رہے۔ استغفر اللہ، دونوں لوگ جانتے تھے کہ میرا بیٹا کسی غلط راستے پر جا رہا ہے، لیکن دونوں نے نظر انداز کیا۔ اگر شروع میں انہوں نے پابندی لگائی ہوتی، اللہ کی قسم مولانا، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، اس مقام تک میں نہیں پہنچا ہوتا، آج میری زندگی اس طریقے سے اجیرن نہیں بنتی، آج میں تباہی بربادی کے دہانے تک نہیں پہنچتا۔ یہ ہر والدین کا المیہ ہے، اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں، ان کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر کے ان کو سراہیں نہیں، ان کی ہمت افزائی نہ کریں، ان کی دلجوئی نہ کریں، ان کو ڈانٹیں، ان کو پابندی لگائیں، ان پر قدغن لگائیں، ان پر پہرے بٹھائیں کہ بیٹا میرا کدھر جا رہا ہے۔ ہماری آزادی ان کو آزاد چھوڑ دینا ان کو بربادی کے منزل تک پہنچائے گی، جہنم کے دہانے تک پہنچائے گی۔ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہوں گے، ہمارے ماں باپ ہوں گے۔ اگر ہمارا بیٹا برباد ہو رہا ہے، ہماری بیٹی برباد ہو رہی ہے، ایسے غلط مقام تک پہنچ رہے ہیں، ماں باپ مین ذمہ دار ہوں گے۔ اللہ عز و جل نے ذمہ دار بنایا ہے، اگر ماں ہے تو ماں کی شکل میں، ماں کی حیثیت سے ذمہ دار بنا ہے، باپ ہے تو باپ کی شکل میں، باپ کی حیثیت سے باپ کے لیول کا ذمہ دار بنا ہے۔ اپنی ذمہ داری ایک ماں کو بھی نبھانی چاہیے، ایک باپ کو بھی اپنی ذمہ داری بحسن خوبی نبھانا چاہیے، نہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ کہا کلکم رائن، دھرتی پر رہنے بسنے والے لوگوں تم سب ذمہ دار ہو۔ ایسے پاکھنڈ کے پیچھے، ایسے حادثات کے پیچھے، ایسے ضلالت اور جہالت کے پیچھے، ایسے فتنوں و خرافات کے پیچھے، ایسے بغاوت اور عداوت کے پیچھے، ایسے جنسی جو ہے تشدد کے پیچھے، ایسے جنسی استحصال کے پیچھے، ایسے ریپ اور زنا بالجبر کے پیچھے، ایسے گنڈا گردی اور ڈاکہ زنی کے پیچھے، چوری اور چماری اور لچائی لبنگو گیری کے پیچھے، ایسی چیزوں کا، عورتوں کا آزادانہ چھوڑ دینا، اس میں بہت بڑا کردار اس کا ہے۔ پابندی لگائیے، آزاد ہیں۔ قرآن نے ان کا جائز استقرار جو بیان کیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور مذہب اسلام نے کہا کہ میرے دھرتی پر رہنے بسنے والی خواتین، تمہارا جو جائز استقرار ہے گھر کی چار دیواری ہے، بحسب ضرورت باہر جاؤ۔ کیوں گھر کے اندر رکھا گیا؟ کیونکہ رسول اللہ نے بتایا کہ اے دنیا میں رہنے بسنے والی عورتوں خاتون، تم بہت قیمتی چیز ہو، کوئی معمولی نہیں ہو، کوئی بازاری چیز نہیں ہو، کوئی کھلونا نہیں ہو، تمہاری بڑی قیمت ہے، بڑی ویلو ہے، بڑی اہمیت ہے۔ تم چاہو تو گھر کو جنت بنا دو، تم چاہو تو گھر کو جہنم بنا دو۔ تمہارے بگڑنے میں اور سدھرنے میں جنت اور جہنم کا اس بات ہے۔ بڑی قیمتی چیز ہو، اور قیمتی چیز گھمائی نہیں جاتی، گھر کے اندر رکھی جاتی ہے، چھپا کر کے رکھی جاتی ہے۔ عرش والے نے کہا اس قیمتی چیز کو چھپا کر کے رکھیے، گھر کے اندر رکھیے، ضرورت پڑے تو باہر لے جاؤ۔ میں نے کہا نا، اگر تفریح کی بہت زیادہ شوق چڑھی ہوئی ہے، تفریح کا بھوت سوار ہے، تو جترا میں مت لے جاؤ،
سال میں 6 مہینے پر پیسہ خرچ کر کے کسی تاریخی جگہ پر گھمانے کے لیے لے کر کے چلے جاؤ، ساتھ میں موجود ہو، ساتھ میں موجود ہو۔ ہوم منسٹر کو اتنا پاور مت دے دو کہ تنہا کہیں بھی جائیں، ان کی پاور ان کے پاس رہنے دو، آپ اپنی پاور اپنے پاس رکھیے۔ اکیلے جناب عالی، کل کسی کے ذریعے رپورٹ ملا، یہ آزادانہ کی بھائی، یہ آزادانہ جو زندگی ہم نے دیا اپنے بچوں کو، کسی بھائی نے بتایا جناب کسی عورت نے کسی بھائی سے بیان کیا، وہ بھائی نے مجھ کو خبر دیا کیا کہ جناب میری بچیوں نے جترا سے تقریباً 20-25 ہزار کا سامان لائے جناب، لیکن بھیا ابھی ان کا پیٹ بھرا ہی نہیں۔ استغفر، کہاں سے؟ جترا سے۔ کون؟ اہل حدیث گھرانے کی بات میں کر رہا ہوں، جن کو اپنی اہل حدیثیت پر فخر ہے، ناز ہے، جو اپنی سلفیت کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں، یہ ان کے گھروں میں یہ غم ہے، یہ سرنڈ، یہ بدبو پھیل رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جناب عالی کہ اگر پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہے تو آگ کی چنگاریاں ہمارے گھر میں، اس کے زد میں ہمارا گھر بھی آنے والا ہے۔ میں وہ شاعر بھول گیا ہوں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانکار ہوں گے، آئیں گے گھر کئی زد میں، سمجھ رہے؟ تو یہ ان لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کو اپنی اہل حدیثیت پر ناز ہے، جن کو اپنی سلفیت پر فخر ہے۔ یہ ان کے گھروں کی نوجوان لڑکیاں جترا میں جا کر کے وہاں سے جناب علی ساری چیزیں خرید کر لاتی ہیں، چونکہ اب ان کو وہ ماں باپ بڑا فخر کرتے ہیں اپنے بچوں پر، اپنے بچوں کی پارسائی پر وہ فخر کرتے ہیں۔ باہر وہ لڑکیاں کیا کارنامے انجام دے رہی ہے جناب علی، باہر جا کر کے کم سے کم آنکھوں سے کم سے کم آئینہ اتار کر کے تو دیکھے اینک۔ میں نے سنا تو استغفر اللہ، میں نے کہا اللہ اکبر۔ باہر جن ماں باپ کو اپنی لڑکیوں کی پارسائی پر ناز ہے، باہر لوگوں نے دیکھا تو کہا یا اللہ، ہماری قوم کی بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ ماں باپ اتنا فخر کرتے ہیں اپنے بچوں کی پارسائی پر، اپنوں کی پاک دامنی پر، اور یہی پاک دامن بچے باہر غیر مسلموں کے ساتھ گھوم رہی ہیں۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ آنکھوں دیکھی بات میں بتا رہا ہوں، جنہوں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، یہ سب آزادی، یہ عورتوں کو آزادی دینے کا یہ نتیجہ ہے۔ ان ماں باپ سے سوال ہوگا، سوال ہوگا، اللہ رب العالمین ان کی گرفت کرے گا، ان کا مواخذہ کرے گا، ان کو پکڑے گا، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائیں گے۔ ہم اور آپ اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آگ ہمارے گھر میں بھی پہنچ چکی ہے؟ جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی بچی پر، اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیے۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں نے بڑا عروج حاصل کر لیا ہے، بڑی ترقی حاصل کر لی ہے۔ یہ فتنے کن کن شکلوں میں کہاں کہاں تک پہنچ چکے ہیں، کن کن گھروں میں داخل ہو چکے ہیں، اندازہ نہیں لگا پائیں گے۔ اس لیے ہم اور آپ اپنے گھر کے اندر بھی نظر بینی کریں، غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ فتنہ ہمارے گھر میں بچی اور بچوں میں داخل ہو چکے۔ ابھی وقت ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا اور فتنوں کو روکنے کا۔ بہت سارے والدین، ہمارے بچے بہت ٹھیک ہے، بہت بھروسہ، جناب وہ تو کسی سے بات ہی نہیں کرتی، کسی کا فون آتا اس کا ماموں فون کرتا وہ موبائل نہیں لیتی، چچا فون کرتا موبائل نہیں لیتی۔ جب وہ موبائل سے بات ہی نہیں کرتی تو موبائل کاہے کا جیب میں رکھ کر گھوم رہی ہے؟ کیوں گھوم رہی؟ پھر کس سے بات کرنا؟ امی سے، ابو سے؟ یہ سب فتنے کے دروازے۔ مسلمانوں، ان فتنوں پر کڑی نظر رکھے، بہت باریک بینی سے ان فتنوں پر کے طرف جھانک کر دیکھیں گے، تب جا کر کے ان کے سرن کو اور ان کی خطرناکی کو پہچان پائیں گے، اور تب جا کر کے اس کے خطرے سے بچ پائیں گے۔ اور اگر غور نہیں کرے، اتنا زیادہ بے خبر اور بے فکر رہے تو یاد رکھنا ان کے فتنوں سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ جب سے یہ تحریک نسواں اور حقوق نسواں کے پرفریب نعرے دیے گئے کہ عورتوں کو بھی ہر میدان میں آگے رہنا چاہیے، مردوں کے شانے بشانہ چلنا چاہیے، عورتوں کو بھی پیسہ کمانا چاہیے، ترقی کے میدان میں عورتوں کو پیچھے نہیں رہنا، جب سے یہ نعرے دیے گئے تب سے اس کے فریب میں نہ جانے کتنی عورتیں آئیں، اور وہ بھی جناب عالی پہلے تو ایک لحاظ تھا، غلط کام پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن چھوٹوں کا بڑوں کا ایک لحاظ تھا، ایک ادب تھا، ایک احترام تھا۔ اور اس سوشل میڈیا نے، موبائل نے وہ احترام، وہ ادب، وہ لحاظ سب ختم کر دیا۔
جب سے یہ نعرے دیے گئے کہ عورتوں کا بھی حق ہے، ان کو آزادانہ زندگی ملنی چاہیے، تب سے عورتوں نے یہ الاپنا شروع کر دیے، ہمارا جسم ہماری مرضی، جہاں چاہیں وہاں جائیں، جو چاہے وہ پہنیں۔ اور تب سے ایسے واقعات اور واردات اور زیادہ رونما ہونے لگے۔ لہذا ایسے حادثات سے اگر بچنا اور بچانا چاہتے ہیں، اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر کے ممبرز کو، تو میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو، چاہے وہ عورت کی شکل میں ہو یا لڑکوں کی شکل میں ہو، کوئی بھی ہو، ان پر کڑی سے کڑی نظر رکھیں، غور کریں۔ موبائل ان کے پاس ہے تو اس کا استعمال کیسا ہے، اس کا آنا جانا کیسا ہے، اس کا ملنا جلنا کیسا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کے رشتے ہیں، ان کے تعلقات کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنی اولاد سے سچی محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ العظیم مجھے امید ہے کہ ہم اور آپ اپنی اولاد کو اس فتنے سے بچانے کے لیے کڑی سے کڑی نظر رکھیں گے اور ایسی چیزوں سے روک تھام کے لیے انشاءاللہ العظیم بھرپور کوشش کریں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جا کر کے پیٹنا شروع کر دو، مارنا شروع کر دو، ان پر نظر رکھیں، ان پر واچ کیجیے۔ جو رپورٹ میرے پاس بہت سارے الحمدللہ بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہیں جو وہ خیر خواہانہ انداز میں میرے پاس آ کر کے بتاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ثبوت دیتے۔ بہت سارے لوگوں کی رپورٹ تو میں نظر انداز کر دیتا، لیکن اس آدمی کی رپورٹ کو مانتا جو اس قابل ہے، جس کی شواہد، جس کی گواہی قابل قبول ہے کہ ہاں یہ انسان سچ بولتا ہے، یا اس کے پاس پروف ہے ویڈیو کی شکل میں، یا اس کے پاس اور کسی شکل میں پروف ہیں، ثبوت ہیں، تو اس انسان کی بات کو میں مانتا نہیں۔ تو نہ جانے کتنے لوگ مجھ سے فون کر کے بولتے جناب یہ بول رہا، جناب وہ بول رہا، جناب، اور جناب کیا کیا بولیں گے، کیا کیا بولیں گے۔ لیکن جس کے پاس شواہد ہے ان کی باتوں کو ایسے گاہے بگاہے میں رکھتا رہتا ہوں۔ بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو موجودہ جو بھی ظاہری اور باطنی فتنے ہیں، اللہ تمام ظاہری اور باطنی فتنوں کو ہم تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی اور ان تمام فتنوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عنایت فرما۔ حضرات، ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہمارے